شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے خدا و رسول کا انکار کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا تو اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا، اور جن لوگوں نے خدا کو دل سے مانا اور اچھے اچھے کام بھی کیے اور اس کو بھی دل سے مانا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا، جبکہ وہ ہے بھی سراسر حقیقت ان کے پالنے والے مالک کی طرف سے، تو اللہ نے ان کی برائیوں اور غلطیوں کو معاف کر کے ان سے دور کر دیا اور ان کی حالت کو بھی درست کر دیا یہ اس لیے کیا کہ جن لوگوں نے ابدی حقیقتوں سے کفر و انکار کی راہ اختیار کی، وہ باطل کے پیچھے پیچھے چلے، اور حقیقتاً جنہوں نے ابدی حقیقتوں کو دل سے مانا اور وہ اس حقیقت کے پیچھے پیچھے چلے جو ان کے پالنے والے مالک کی طرف سے آئی تھی، یعنی انہوں نے خدائی پیغام پر عمل کیا، تو اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی حیثیت اور مقام ٹھیک ٹھیک بتا دیتا ہے، یعنی اس طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کے اوصاف بیان کرتا ہے۔ تو جب جنگ میں تمہارا مقابلہ حق کے منکروں کے ساتھ ہو جائے تو ان کی گردنیں اڑاؤ، یہاں تک کہ جب ان کی گردنیں خوب مار لو تو پھر انہیں قیدی بناؤ، اس کے بعد یا احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ وصول کرو، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال کر بالکل ختم ہو جائے۔ یہ ہے تمہارے کرنے کا کام۔ اگر اللہ چاہتا تو خود ان سے انتقام لے لیتا، مگر اس کا مقصد تو یہ ہے کہ تم میں سے ایک کا دوسرے کے ذریعے سے امتحان لے۔ اب وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے تو اللہ ان کے اعمال کو ہرگز برباد نہ کرے گا، اللہ ان کو سنبھالے رہے گا اور ان کی حالت کو درست کر دے گا، اور انہیں جنت کے سرسبز و شاداب گھنے باغ میں داخل کرے گا جس کا تعارف وہ ان سے کرا چکا ہے۔ تو اے خدا و رسول کو دل سے مان لینے والے ایماندارو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمام قدم مضبوطی سے جمع دے گا یا تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا۔ اور جن لوگوں نے خدا و رسول سے انکار کیا ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، اور اللہ نے ان کے کاموں کو برباد کر دیا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا جسے اللہ نے اتارا، تو اللہ نے ان کے تمام کام برباد کر ڈالے۔ کیا وہ زمین پر چلے پھرے نہیں تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان کے پہلے تھے؟ اللہ نے ان کا بری طرح تیا پانچا کر ڈالا، یعنی اللہ نے ان کا سب کچھ انہی کے اوپر الٹ دیا، اور منکرین حق کے ایسے ہی انجام ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ خدا و رسول کو دل سے ماننے والے ایمانداروں کا مولا یعنی حامی و مددگار اور کام بنانے والا اللہ ہے، اور کافروں کا مولا یعنی کام بنانے والا کوئی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا ابدی حقیقتوں کو دل سے ماننے والے ایمانداروں کو اور جنہوں نے اچھے اچھے کام کیے ان کو بہشت کے سرسبز و شاداب گھنے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ رہے وہ لوگ جو ابدی حقیقتوں کے انکاری کافر ہیں، وہ چند دنوں کی زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، اور ان کا آخری ابدی ٹھکانہ جہنم کی بھڑکتی دہکتی آگ ہے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بستی یعنی مکہ والوں سے کہیں زیادہ طاقتور تھیں جس سے آپ کو نکال دیا گیا، انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کیا کہ کوئی ان کا مدد کرنے والا تک نہ تھا۔ تو کیا جو اپنے پالنے والے مالک کی طرف سے ایک صاف واضح کھلے ہوئے راستے یا دلیل پر ہیں وہ ان کی طرح ہو سکتے ہیں جنہیں اس کے برے کام سجا بنا کر خوبصورت بنا دیے گئے ہیں، اور جو اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے پیچھے چلے ہیں؟ جنت کے جن سرسبز و شاداب گھنے باغ کا وعدہ برائیوں سے بچنے والے متقین سے کیا گیا ہے، اس کی شان بان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہیں ایسے پانی کی جس کے رنگ میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں آتی، اور نہریں ہیں ایسے دودھ کی جس کا مزہ کبھی نہیں بدلتا،
اور نہریں ہیں ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے بہت لذیذ ہے، اور نہریں ہیں صاف شفاف شہد کی، نیز ان کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہیں، پھر ان کے لیے ان کے پالنے والے مالک کی طرف سے معافی اور بخشش بھی ہے۔ ایک ایسا شخص ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہو، اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کے ٹکڑے اڑا دے گا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بظاہر تو آپ کی بات کان لگا کر سنتے ہیں، پھر آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان سے جنہیں علم ملا ہے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ابھی کیا کہا تھا۔ یہ وہ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور جنہوں نے اپنی بری نفسانی خواہشوں کی پیروی کی ہے۔ رہی وہ جنہوں نے ہدایت قبول کی تو خدا نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا، اور انہیں ان کے حصے کا تقوی یعنی برائیوں سے بچنے اور فرائض الہیہ کے ادا کرنے کی صلاحیت یعنی توفیق عطا کی۔ تو کیا اب یہ لوگ بس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ایک دم سے اچانک ان پر ٹوٹ پڑے؟ تو اس کی علامتیں تو آ ہی چکی ہیں، مثلاً آخری نبی کا آنا، تو جب وہ آ ہی جائے گی تو انہیں نصیحت کے قبول کرنے کا کہاں موقع ہوگا۔ تو خوب جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی بندگی کا مستحق نہیں، اور اپنے قصور پر اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے خدا کی معافی طلب کرتے رہیے۔ اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے آخری ٹھکانے کو بھی جانتا ہے۔ جو لوگ خدا و رسول کو دل سے مان چکے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی اور نیا سورہ کیوں نہیں اتارا جاتا جس میں ہمیں ظالموں سے جنگ کرنے کی اجازت دی جاتی۔ تو جب کوئی بالکل واضح سورہ اتارا جاتا ہے جس میں مرنے مارنے کا حکم ہوتا ہے تو آپ ان کو دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے موت سے بے ہوش ہو جانے والا دیکھتا ہے۔ ان قریب ان کی شامت آنے والی ہے، ان کی اطاعت اور بات چیت کی حقیقت معلوم ہے۔ پھر جب لڑائی ٹھن جائے تو اگر وہ اس وقت اللہ سے سچے رہتے تو یہ ان کے لیے کہیں بہتر ہوتا۔ تو اب کیا تم سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم لوگوں کے حاکم بن گئے تو زمین پر فساد برپا کرو گے اور اپنے رشتہ داروں سے بدسلوکی کرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے؟ یہی تو وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور انہیں اندھا اور بہرا بنا دیا ہے۔ تو کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت کا راستہ ظاہر اور واضح ہونے کے بعد اس سے پھر گئے تو شیطان نے انہیں ورغلا کر اس غلط راستے کو آسان بنا دیا اور انہیں ڈھیل دے کر جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے کھول دیا۔ اسی لیے انہوں نے اللہ کے اتارے ہوئے دین کو پسند نہ کرنے والوں سے کہہ دیا کہ ہم چند باتوں میں تمہارا کہنا مان لیں گے، جبکہ اللہ ان کی اندرونی کارروائی کو خوب جانتا تھا۔ تو ان کا کیا حال ہوگا اس وقت جب فرشتے ان کی روح قبض کر رہے ہوں گے، یعنی ان کی جان نکال کر اپنے قبضے میں لے رہے ہوں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے۔ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ وہ اس طریقے پر چلے جو اللہ کو ناراض کرنے والا تھا، اور انہوں نے خدا کی پسند کو پسند نہ کیا، یعنی خدا کی رضامندی حاصل کرنے کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا۔ بس اسی وجہ سے خدا نے ان کے تمام اعمال کو برباد کر دیا۔ تو کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کبھی ان کے دلوں کی کھوٹ اور دشمنی کو ظاہر نہ کرے گا؟ اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو انہیں دکھا دیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے چہرے مہرے ناک نقشے یا حلیے ہی سے انہیں پہچان لیتے۔ بہرحال آپ ان کے بات کرنے کے انداز ہی سے انہیں
ضرور پہچان لیں گے۔ اللہ تم سب کے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ ہم ضرور تم لوگوں کا امتحان لیں گے، یہاں تک کہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر و برداشت کرنے والے کون ہیں، اور اس طرح سے ہم تمہارے حالات کی جانچ پڑتال کریں گے۔ اب جب لوگوں نے کفر و انکار کا راستہ اختیار کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا اور رسول سے اختلاف اور جھگڑا کیا، باوجود اس کے کہ ان پر ہدایت کا راستہ بالکل واضح ہو چکا تھا، تو وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اللہ ان کے سارے اعمال، ان کا سب کیا کرایا برباد کر دے گا۔ اس لیے اے ابدی حقیقتوں کو دل سے ماننے والے ایمانداروں، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ جنہوں نے کفر و انکار کا راستہ اختیار کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، پھر وہ اپنی اسی حالت کفر میں مر گئے، تو اللہ انہیں کبھی معاف نہ کرے گا۔ بس تم ہمت نہ ہارو اور اپنی طرف سے صلح کی بھیک نہ مانگو، آخر کار تم ہی غالب رہنے والے ہو، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے اعمال ہرگز برباد نہ کرے گا، یعنی وہ ہرگز تمہارے اعمال کے اجر میں کمی نہیں کرے گا۔ یہ دنیا کی زندگی تو محض ایک کھیل تماشا ہے، اس لیے یہاں کی کامیابی کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن اگر تم خدا و رسول کو دل سے مان کر ان پر ایمان لاؤ اور خدا کی ناراضگی اور برائیوں سے بچتے رہنے کی زندگی اختیار کر لو، تو اللہ تمہیں تمہارا اجر عطا کرے گا اور وہ تم سے تمہارا مال نہیں مانگے گا۔ اگر خدا تم سے تمہارا مال مانگتے ہوئے اصرار بھی کرے تو تم بخل سے کام لوگے اور اس طرح وہ تمہاری ناگواری ظاہر کر دے گا، لیکن خدا تمہارا اتنا سخت امتحان نہیں لیتا کہ تمہاری کمزوریاں ابھر کر سامنے آ جائیں۔ دیکھ لو کہ تمہاری تو یہ حالت ہے کہ جب تمہیں اس بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں سے کچھ لوگ تو بخل کرتے ہیں، حالانکہ جو بھی بخل کرتا ہے وہ حقیقت میں خود اپنے آپ سے کنجوسی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تو غنی ہے، یعنی کسی کا محتاج نہیں، البتہ تم خود محتاج ہو۔ اب اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، پھر وہ تمہارے جیسے نہ ہوں گے۔